پالیسی کے تحت حکومت نے اگر خود گندم نہیں خریدی تو اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے پنجاب کے کسانوں کو. اس نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جو گندم کی خریداری ہے اس کو میک شور کیا ہے, اور اس کو میک شور کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, اور شاید اسی توسط سے جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب تک بھی پہنچ جائیں. 109 ارب روپے کا مجموعی پیکج ہے جو چیف منسٹر صاحبہ نے دیا ہے, جو 29,003,000 کی میں قیمت کا آپ کو کہہ رہی تھی کہ جو پچھلے سال ہوئی تھی, اس دفعہ 5,000 پر ایکڑ جو ہے ہر جو گندم اگانے والا کاشتکار ہے اس کو 5,000 پر ایکڑ کے ذریعے جو ہے وہ رقم ملے گی. اب یہ آپ نے اس ہاتھ سے 3,000 جو ہے وہ نہیں دیا, لیکن دوسرے ہاتھ سے 5,000 پر ایکڑ اس کسان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ 25 ارب روپے کی جو ہے وہ ویٹ فارم سپورٹ پروگرام اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, 25 ارب روپے کا پروگرام ہوگا یہ. اس کے ساتھ ساتھ جو 5 ایکڑ کے جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کو 25,000 روپیہ جو ہے وہ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر گورنمنٹ نے خریداری نہیں کی تو اس کے ساتھ جو نجی طبقہ ہے, نجی جو شعبہ ہے ہمارا, فلور ملز ہیں, ان کو میک شور کیا گیا ہے کہ فلور ملز گندم کی خریداری ہر صورتحال میں کریں. اور اس کے اوپر باقاعدہ کیبنٹ کا جو ایک سرکولیشن کے ذریعے کیبنٹ سے فوری طور پر ایک جو ہے وہ منظوری لی گئی کہ فلور ملز مالکان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سٹاک کا 25% جو ہے وہ یقینی بنائیں, اور ان کے پاس جو ہے 25% ان کو خریداری اپنی جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کرنی ہے, اور وہ سٹاک ہر وقت ان کو اویلیبل رکھنا ہے. تو وہ جو گندم ہے وہ فلور ملز جو ہے وہ ان کے ذریعے خریداری ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بینک آف پنجاب کے ذریعے جو ہے وہ 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن جو ہے وہ کاشتکاروں کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کی ہے, اور یہ بینک آف پنجاب جو ہے یہ 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن کے ذریعے کاشتکاروں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کسان کارڈ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, اس کسان کارڈ کے ذریعے ابھی تک جو ہے 55 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ خریداری کاشتکار کر چکے ہیں. اور یہ خریداری انہوں نے اپنی گندم کی جو جب گندم لگائی اس سے پہلے کی, اور اب جب وہ اگلی فصل کی طرف جائیں گے ان کو پھر 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دوبارہ ملے گا. تو یہ ایک کنٹینیوس ایک سرکل چلے گا جو ہر ایک فصل کے بعد ان کو 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کے کاشتکار ہیں ان کو 9,500 ٹریکٹر جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, جس کے اوپر 10 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے. اور یہ 9,500 جو ٹریکٹرز ہیں ان کو اگلے سال ڈبل کرنے کا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا پروگرام ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے سال ڈبل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ گندم کے جو کاشتکار ہیں ان کو 1000 ٹریکٹر فری آف کاسٹ 2.5 ارب روپے کی لاگت سے, یہ میں جو ہے یہ کروڑوں کی لاکھوں کی بات نہیں کر رہی, جتنے بھی جو ہمارے گندم کے کاشتکار ہیں یا کسان ہیں ایز اے ہول, اربوں روپے کے پیکجز جو ہیں ان کے لیے اناؤنس کیے گئے ہیں. اور اب یہ 1000 ٹریکٹر جو گندم جنہوں نے لگائی ان کو انسینٹیو کے طور کے اوپر 2.5 ارب روپے کے ٹریکٹر جو ہیں وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ دیے گئے. اس کے بعد ان کو ٹیوب ویل کی سولرائزیشن کے لیے 8 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ کاشتکاروں کو اپنے ٹیوب ویل کے جو ہے وہ سولرائزیشن کے لیے ملی. اس کے ساتھ 5,000 سپر سیڈر جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں, جس کے اوپر 8 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دی جائے گی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پورا ایک پیکج ہے یہ ان کی اپنی گندم یا کسی بھی فصل کی کاشت سے لے کر اس کے جتنے بھی مداخل ہوتے ہیں, پیسٹیسائڈز ہے, فرٹیلائزر ہے, تمام چیزیں ہیں, اور ٹریکٹرز ہیں, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو لاگت ہے, پیداواری لاگت, اس کو کم کیا جائے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک اور چیف منسٹر صاحب کا فلیگ شپ پروگرام ہے جس کے اندر خود گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو جدید ترین جو اس وقت دنیا کے اندر جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں ان آلات کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب خود خریدے گی, اور بغیر کسی منافع کے, بغیر کسی کے وہ جیسے یہ آڑتی کے سے یا کسی بڑے کاشتکار سے بےچارے کرائے کے اوپر جو ہے لیتے ہیں, پھر بلیک میل ہوتے ہیں, کوئی اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کر لیتا ہے کہ میں تمہاری گندم میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا, یا فلانی تمہاری جو ہے وہ روئی میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا. تو وہ بغیر کسی بلیک میلنگ کے
اس کو بغیر کسی گورنمنٹ کسی پروفٹ کے اس کو وہ اپنی فصل کو جو ہے وہ کاشتکاری کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں گے اور وہ اپنا استعمال کر کے اس کو واپس کر پائے گا، اور جو اس کو خریدنا چاہے اس کو بھی سبسڈائزڈ قیمت کے اوپر جو ہے وہ آلات خریدنے کو جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس میں جو اس وقت جو صوبے میں جنہوں نے سب سے زیادہ گندم اگائی ہے ان کے لیے جو انسینٹو کے طور کے اوپر جو کاشتکار ہے اس کو جس نے سب سے زیادہ گندم اگائی ہے اس کو 45 لاکھ روپے کا 85 ہارس پاور کا ٹریکٹر مفت ملے گا۔ 45 لاکھ روپے کا جو 85 ہارس پاور کا جو ٹریکٹر ہے وہ سب سے زیادہ گندم جو اگانے والا کاشتکار ہے اس کو فری آف کاسٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو 40 لاکھ روپے کا جو 75 ہارس پاور کا ٹریکٹر ہے وہ فری ملے گا۔ تیسرے نمبر پر جو گندم اگانے والا ہے اس کو 35 لاکھ روپے کا 60 ہارس پاور کا جو ٹریکٹر ہے وہ ملے گا۔ اور اس وقت اگر آپ کوئی ریسرچ کریں یا وہ دیکھیں اس ہارس پاور کے نئے برانڈ نیو ٹریکٹرز بہت کم، بڑے بڑے تو شاید جو کاشتکار ہے ان کے پاس ہو، کسی چھوٹے کاشتکار کے پاس اس طرح کی فیسلٹی موجود نہیں ہے جو انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ دینے جا رہی ہیں۔ اور ہر ضلع میں جو سب سے زیادہ گندم اگا رہا ہے کاشتکار اس کو 10 لاکھ روپے کیش کی صورت میں، دوسرے نمبر پہ آنے والے کو 8 لاکھ روپے اور تیسرے نمبر کو آنے والے کو 5 لاکھ روپے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اگر ہم گندم جو ڈائریکٹلی حکومتیں نہیں خرید سکتی اور کوئی بھی حکومت نہیں خرید سکتی پورے پاکستان کے اندر، یہ کسی کے اوپر تنقید کرنا، جلسوں میں کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرنا، تانے کسنا، اور وہ اس کے لیے شاید میڈیا کنزمپشن کے لیے اچھا ہوگا، لیکن میرا چیلنج ہے ان تمام چیزوں کا جس کا ذکر میں نے کیا ہے، وہ کیش پرائزز ہوں، وہ ٹریکٹرز فری آف کاسٹ ہوں، وہ کسان کارڈ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرنا ہو، ان کو جو ہے وہ کریڈٹ لائن پرووائڈ کرنی ہو، اور EWR ایک نیا سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ ایک کاشتکار اپنی جو ہے وہ فصل جو ہے وہ لے کے جائے گا بینک کے پاس، 70% ایٹ دا اسپاٹ اس کو جو ہے ایک پرچی ملے گی، اور وہ پرچی کو وہ جو ایک وہ کہتے ہیں کیش اس کی طرح اپنے چیک کی طرح وہ اس کو کیش کرا لے گا، اور باقی 30% جو ہے اس کے لیے اس کو جو ہے وہ اپنی وہ رکھوانے کی اس کے پاس فیسلٹی ہوگی، اور اس کا انٹرسٹ گورنمنٹ آف پنجاب ادا کرے گی۔ کاشتکار کو 1 روپیہ اس کے اوپر نہیں دینا، وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ خود بیئر کرے گی۔ تو یہ تمام وہ اقدامات ہیں جن کو آج بڑا خیال آ رہا ہے نا پنجاب کے کاشتکار کے جو ہے وہ کندھے پہ چڑھ کے سیاست کرنے کا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو خریداری آپ نے نہیں کی، لیکن آپ نے ان میں سے کچھ کیا؟ ایک ہاتھ سے اگر خریداری نہیں ہوئی تو دوسرے ہاتھ سے وہ تمام نقد کی شکل میں، ٹریکٹر کی شکل میں، کسان کارڈ کی شکل میں دوسرے ہاتھ سے وہ کسان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کسان کی جو چیف منسٹر صاحبہ کا وعدہ تھا، جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ میں اپنے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، یہ اس کی عملی تصویر ہے۔ باقی تمام صوبے جو ہیں وہ خاموش تماشائیوں کی طرح جو ہے وہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کو پنجاب کے کاشتکار پہ بات کرنے کا بڑا شوق ہے۔ میں چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی صوبے نے جس نے ابھی تک خریداری نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ ان کا کوئی اعلان بھی نہیں آیا، نہ کسی نے امدادی قیمت جو ہے اناؤنس کی ہے، اور نہ کسی نے یہ سب کچھ کیا ہے جو میری چیف منسٹر نے کیا، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں تو عجیب لگتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو